بنی اسرائیل پر کن انعامات کی برسات ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے پے در پہ انعامات و احسانات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے فرعون کے عذاب سے نجات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں آل فرعون سے مراد فرعون، اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں۔ قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان جتایا کہ اس نے ایک خطرناک موقع پر ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج نے جو بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہی تھی سمندر کو پار کرنا چاہا اور وہ بیچ راستے میں پہنچے تو سمندر کا پانی دونوں طرف سے مل گیا اور شاہ مصر فرعون اپنی فوج کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں ہی قوم موسیٰ پر انعامات کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس احسان کو یاد کرو جب تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس میعاد مقررہ کے لیے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دی تھی، اور میعاد مقررہ 40 رات تھی۔ سورہ بقرہ میں مزید ارشاد ربانی ہے، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ممکن ہے کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سخت سزا دی۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہے، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور مغفرت کی دعا کرنے لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا، یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح
شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک سبب سے: قصاص میں جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اپنے دین کو چھوڑنے والا، جماعت کو ترک کر دینے والا۔ مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو بنی اسرائیل کے 70 لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل نے کوہ طور پر پہنچ کر مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، وہ عذاب زلزلہ اور صاعقہ کی صورت میں تھا۔ زلزلہ آیا، بجلی گری اور بجلی گرنے سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا ہے اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام اور احسان بھی فرمایا کہ ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام فرمایا۔ من و سلوہ کا ذکر کیا اور کئی مقام پر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے۔ سورۃ طٰ میں آسمان سے من و سلوہ کا انتظام فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے، جسے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
अजवा मदीना मुनव्वरा की आला खजूर जन्नत से है और ये जहर से शिफा है और खुम्भी मन से है। इसका पानी आंख के लिए शिफा है। इसको तिर्मिजी शरीफ में भी रिवायत किया गया है।